قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ میاں بیوی کے درمیان میں ناچاکی ہو جائے گی، فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو ایک منصف مرد کے خاندان سے اور ایک منصف عورت کے خاندان سے بھیج دو۔ گزشتہ درس میں بھی اس حوالے سے کچھ بات ہوئی تھی، اور آج بھی اسی سے متعلق چند ایک گزارشات عرض کرنی ہیں کہ اگر پہلے تینوں طریقے اصلاح کے کارآمد ثابت نہ ہوں کہ جس میں کسی تیسرے شخص کو درمیان میں نہ ڈالنا پڑے، آپس میں ہی میاں بیوی اپنے معاملات کو سدھار لیں، اگر وہ تینوں طریقے کارآمد نہ ثابت ہوں تو پھر یہ چوتھا طریقہ اللہ تعالیٰ نے طے فرمایا ہے کہ دونوں خاندانوں میں سے ایک ایک منصف سمجھدار آدمی متعین کر دیا جائے جو ان کے معاملات کا جائزہ لے۔ اور خاندان کی قید اس لیے لگائی کہ عام طور پر خاندان کے لوگ مزاج سے، طبیعت سے، عادات سے، حالات سے واقف ہوتے ہیں۔ اگر خاندان میں ایسے لوگ میسر نہ آ سکیں کسی وجہ سے تو پھر محلے سے، گلی سے بھی ایسے لوگ طے کیے جا سکتے ہیں جو دونوں کے حالات کا جائزہ لیں۔ اور آج کل بہترین صورتحال یہ ہے کہ اپنے سمجھدار علماء سے رابطہ کر لیا جائے تو اکثر و بیشتر معاملات سدھر جاتے ہیں اور درستگی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اسی طرح کا ایک واقعہ پیش آیا۔ روایات کی روشنی میں تقریباً صحابہ کرام کی حیات میں یہ پہلا واقعہ ہے کہ حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں۔ ان کا نکاح ہوا تھا فاطمہ بنت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ عتبہ، ربیہ، ولید، یہ بڑے بڑے سردار تھے اس خاندان کے جو غزوہ بدر میں قتل ہو گئے تھے، مارے گئے تھے۔ اور حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ بنت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں اکثر مزاح چلتا رہتا تھا، اور یہی مزاح بسا اوقات بڑھ کر ایک جھگڑے کی صورت بھی اختیار کر لیتا تھا۔ اس لیے خوش طبعی اچھی چیز ہے، لیکن اس کی بھی ایک حد ہونی چاہیے، اور اس حوالے سے گزشتہ درسوں میں بڑی تفصیل سے عرض بھی کیا تھا کہ مزاح کا معنی خوش طبعی، دل لگی ہوتا ہے، لیکن ایک دوسرے کی عزت نفس مجروح نہ ہو، اس حد تک گنجائش ہے کہ دوسرا اس سے لطف تو محسوس کرے، حد کے عزت محسوس نہ کرے، عزت نفس اس کی مجروح نہ ہو، تو اس حد تک کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن جس وقت ایک دوسرے کی عزت متاثر ہونے لگے تو پھر یہی مزاح فساد کی جڑ بن جاتا ہے اور جھگڑے کی طرف معاملہ چلا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ان کے درمیان واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک دفعہ فاطمہ بنت عتبہ نے حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ میرے والد عتبہ اور ربیہ وغیرہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، یہ کہاں ہیں؟ تو حضرت عقیل نے کہا کہ یہ تمہاری بائیں طرف جہنم میں ہوں گے۔ تو یہاں پر اگر مناسب سا جواب دے دیا جاتا تو شاید فساد کی طرف بات نہ بڑھتی،
کہ وہ دنیا سے جا چکے، اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نمٹا چکے، ہمیں اس موضوع پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح سے کہہ کر اس نازک اور حساس موضوع کو ٹالا جا سکتا تھا، لیکن انہوں نے صاف صاف بات کہہ دی، جس سے فاطمہ کو رنج ہوا کہ میرے والدین کے متعلق اس طرح سے واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ یہ جہنم میں جل رہے ہیں۔ چنانچہ وہ اٹھیں اور جا کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کر دی، اور اگر وہ بھی درگزر سے کام لے لیتی، چلو بات ہو گئی ہے، تب بھی معاملہ آگے نہ بڑھتا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں مقدمہ پیش ہو گیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر 2 حکم متعین کر دیے، اور ان حکموں سے متعلق کچھ گفتگو سے پہلے ضمن میں یہاں پر بعض مفسرین نے ایک اور واقعہ بھی لکھا ہے جو کسی حد تک ان موضوعات سے وابستہ ہے، کہ یہاں پر ضروری نہیں ہے کہ غلطی عورت کی ہی ہو، بسا اوقات مرد کی بھی ہو سکتی ہے، اور دونوں کو ہی سمجھداری کا ثبوت دینا چاہیے اور ایک دوسرے پر اعتماد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، ان کی 2 بیویاں تھیں اور ان کے درمیان میں اکثر آپس میں ناچاکی رہتی تھی، نوک جھوک رہتی تھی، اور اسی طرح ان کے ایک دوست صحابی تھے، ان کی بھی 2 بیویاں تھیں، ان کے درمیان میں بھی یہی مسئلہ رہتا تھا۔ چنانچہ ایک دفعہ وہ دوسرے صحابی حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ملنے کے لیے گئے، اور پھر جب وہاں سے مل کر واپس آئے تو ایک بیوی نے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنے دوست حضرت عمران کے ہاں گیا تھا، ان سے مل کر آ رہا ہوں۔ تو انہوں نے بجائے اعتماد کرنے کے یہ کہا کہ نہیں، تم دوسری بیوی کے ہاں سے آ رہے ہو تو تمہیں آج وہاں پر نہیں جانا چاہیے تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ عورتیں بہت کم جنت میں جائیں گی، اس لیے کہ اکثر جہنم میں جائیں گی، اور حضرت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور بھی ارشاد ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ جنت کے اندر بہت کم عورتیں ہیں اور اکثر عورتیں جہنم میں چلی گئی ہیں، اور ایک صحابیہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ایسا کیوں ہوا ہے کہ اکثر عورتیں جہنم میں کیوں گئی ہیں؟ تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے شوہر کی ناشکری کرنے کی وجہ سے۔ تو اس لیے خواتین کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہروں کی شکر گزار رہیں، اور مردوں کو بھی چاہیے کہ معاملات کو دانائی اور سمجھداری کے ساتھ لیں، اور یہاں پر نہ سمجھی کا ثبوت فراہم نہ کریں تاکہ معاملات الجھیں نہ۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 حکم مقرر کر دیے، حضرت عقیل کی طرف سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا، اور فاطمہ بنت عتبہ کی طرف سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا، اور ان کو کہا کہ ان کے درمیان میں مصالحت کرانے کی کوشش کرو۔ چنانچہ یہ حضرات چلے اور آپس میں گفتگو کرتے جا رہے تھے، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری رائے تو یہ ہے کہ ان کے درمیان میں اب تفریق ہو جانی چاہیے، معاملات اکثر و بیشتر ان کے بگڑتے رہتے ہیں، نبھا مشکل لگتا ہے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے خیال میں نباہی کی کوشش کرنی چاہیے، میں نہیں چاہتا کہ عبد مناف جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، ان کے 2 شخصوں کے درمیان میں آپس میں کسی طرح کی کوئی تفریق ہو۔ تو یوں گفتگو کرتے کرتے دروازے کے پاس پہنچے تو دروازہ بند تھا، اور اطلاع ملی کہ ان کا آپس میں معاملہ حل ہو گیا ہے، صلح ہو گئی ہے، کسی اور کو ڈالنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ تو یہ پہلا واقعہ تھا حکم متعین کرنے کا، لیکن ان حکموں کو بھی فیصلہ کرنے کی نوبت نہیں آئی، اس کے بغیر ہی اللہ تعالیٰ نے معاملات کو سدھار دیا۔ چنانچہ حکم متعین کرنے چاہیے جو حالات کا جائزہ لیں اور اصلاح کی کوشش کریں۔ اِن یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما،
اگر وہ اصلاح کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان میں اتفاق پیدا کر ہی دیں گے۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، یقیناً اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں، باخبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔